میں آغاز کلام میں اپنے محترم چیف آرگنائزر شاداب جعفری صاحب سے اور اپنے محترم صدر چودھری اشتیاق احمد خان صاحب سے اولاً اجازت لوں گا، اس لیے کہ میں نے خود کو آج آپ کے ساتھ جوڑ کے جانا ہے۔ تو آپ ذرا ہٹیں آگے سے، اجازت سر، اجازت سر۔ اب کہ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق صدر محترم عارف علوی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور میں یہ بھی آگاہ ہوں کہ خاص طور پہ بالخصوص پورے فوکس کے ساتھ ہم نے بڑے مان سے، بڑی کاوشوں سے، بڑی خواہشوں سے اپنی محترم رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ سے استدعا کی تھی کہ آپ خیبر سے آپ کی نمود، لیکن آپ کی آواز آج پوری ریاست سن بھی رہی ہے اور آپ پوری ریاست کو راہ بھی دکھا رہی ہیں، اس لیے شہر قائد میں آ کے آپ نے ہمارے وکلاء کے درمیان میں کھڑے ہو کے ان سے بالواسطہ خطاب کرنا ہے۔ اور پھر علی محمد خان جو جمہوریت کی اس راہ کی تصویر انہوں نے اس دن بھی آشکار کی تھی جب عمران خان کے آخری ساتھی کے طور پہ آخر میں وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے نکلے تھے، جب خان صاحب نے حکومت چھوڑ دی تھی، جو نقوش انہوں نے مرتب کیے، اب دوبارہ آ کے اسی قومی اسمبلی میں جو انہوں نے خطاب کیا، جو انہوں نے ٹون سیٹ کی، وہی ٹون در حقیقت اس ریاست کے آئندہ مسائل کا حل ہے۔ اور پھر محترم شعیب شاہین جو کریا کریا گلی گلی جا رہے ہیں، اور محترم شاداب صاحب نے جو ویژن دی تھی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے پہلے اجلاس میں کہ دو باتیں ہوں گی، نمبر ایک جو لائرز ہیں وہ فور فرنٹ سے لیڈ کریں گے، اور نمبر ٹو ہمارا فوکس رول آف لا کے لیے ہوگا۔ آج یہ دونوں باتیں پورے ملک کی سیاست کا ایک مطمع نظر بن گئی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں وکلاء سے خطاب کر رہا ہوں، میں آگاہ ہوں کہ یہاں پہ خواتین بھی موجود ہیں، حضرات بھی موجود ہیں، لیکن اے لوگوں، آج تم کو میرے ساتھ سوچنا ہے کہ میں اور تم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں شاید اسی شہر قائد سے اٹھ کے لیاقت علی خان وہاں پہ جا کے راولپنڈی میں قوم سے خطاب کر رہا تھا تو اسے شہید کر دیا گیا۔ تم لوگ اسی شہر میں، اسی سندھ میں آباد ہو کہ جس کی نمود سے ذوالفقار علی بھٹو اٹھا اور یہاں پہ شہید کر دیا گیا۔ تم لوگ وہی لوگ ہو کہ تمہارے درمیان میں بے نظیر بھٹو اٹھی اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ آزادی جمہور کی صدا کو بلند کرنے والے یہ لوگ کیا اس انجام کے مرتکب تھے؟ میرے بچے کیا اس لیے پیدا ہوئے کہ وہ مکروز بن کے دنیا کے غلام بنیں گے؟ کیا میرے بیٹے اپنے بچوں کو مکروز پاکستان، غلام پاکستان، جرم اور بربریت میں پلنے والے پاکستان کے حوالے کریں گے؟ کیا میرا ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، کیا میرا ملک کافرستان شمار ہوگا؟ کہ آزادی تو مجھے اللہ نے دی ہے، اور پھر محمد عربی نے تو راہ دکھائی ہے۔ قربانی کی بات ہو تو پسران علی کرم اللہ وجہہ، امام حسن، امام حسین دونوں شہید ہوئے، کربلا کی تاریخ رقم ہوئی، اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ امت محمدی میں ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہو کے ہر دن اللہ کی راہ میں سجدہ کر کے گزارتے ہیں،
اور پھر غلامی ہمیں قبول نہیں، اس لیے کہ سلطان ٹیپو کہتا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور عمران خان بھی کہتا تھا کہ جو بات وہ شخص کرتا تھا وہ ٹھیک کرتا تھا۔ ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی غلامی نہیں، کوئی سر جھکانا نہیں، آزاد پاکستان، آزاد ملک، آزاد قیادت، آزاد سفارت، یہ ہے میرا ملک۔ اور میں جب آئین کو پڑھتا ہوں دوستو، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ کو لائن دے کے جاؤں گا بحیثیت سیکرٹری جنرل آئین پاکستان۔ میرا آئین کہتا ہے، آپ سینئرز یہاں پہ موجود ہیں، بار کونسل کے ممبرز موجود ہیں، میرے صدر موجود ہیں، میرے چیف آرگنائزر، میرے سابقہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان موجود ہیں۔ آئین میں کہا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دوئم یہ کہ یہاں پہ ملک خداداد پاکستان میں حق کے آزادی اظہار اور کیسے چلنا ہے اختیار عوام کے پاس ہے، اور عوام یہ اختیار اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام دیں گے۔ یہ میرے آئین کی بنیاد ہے۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے تم میں سے ہر پوچھوں گا، ہر ایک سے، کیا میری ان ایوانوں میں تمہارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں؟ مجھے پورے ایوان کی گواہی چاہیے۔ کیا ان ایوانوں میں تمہارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں؟ جب تمہارے منتخب نمائندے ایوانوں میں نہیں بیٹھے تو اس قوم کا اختیار کون چلائے گا؟ اس ملک میں فیصلے کون کرے گا؟ کس نے کہا کہ ہم کسی فوجی جنرل کے خلاف ہیں؟ کس نے کہا کہ ہم پاک آرمی کے خلاف ہیں؟ کس نے کہا کہ ہم جوڈیشری کے خلاف ہیں؟ یہ ہمارے ادارے ہیں، لیکن قیادت کا حق عوام کے منتخب نمائندوں کا ہے۔ دوستوں، آئین پہ عمل کرنا ہے تو انتخاب کا حق لینا ہے۔ آئین پہ اگر عمل کرنا ہے تو ہمارے بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ اب تم سے پوچھتا ہوں، دوبارہ گواہی دو، کیا تمہاری چادر اور چار دیواری محفوظ ہے؟ کیا تمہارے بنیادی حق محفوظ ہیں؟ کیا تمہارا مستقبل محفوظ ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہی تو گواہی ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے۔ اس ملک کو آگے چلنا ہے، ڈگنیٹی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احساس کے ساتھ، مقام کے ساتھ، روشن خیالی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ۔ تم نے چھوٹے سے اس جیل خانے میں ذوالفقار علی بھٹو کو ڈال دیا، آج تم اسی چوکھٹ میں اور موت کے سزاواروں کی اس چوکھٹ میں لا کے عمران خان کو رکھ کے یہ کہتے ہو کہ وہی حق تم نے عمران خان کے ساتھ کرنا ہے۔ عمران خان جیل میں نہیں ہے، میں اور تم سب جیل میں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، مان لو، یہ ایک حقیقت ہے، مان لو۔ دو گواہی، کیا صرف عمران خان جیل میں ہے؟ ہم بھی جیل میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جواب دو مجھے، ہم اور تم جیل میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ڈنڈا برستا ہے، ڈنڈا برستا ہے، کہتے ہیں کہ ڈنڈے کی زبان چلے گی۔ اور پھر ہم انصاف کے لیے دوستوں کس کو دیکھتے ہیں؟ آج کے اس اجتماع کی بنیادی پنچ لائن یہ ہے، ہم انصاف کے لیے دوستوں کس کے پاس جاتے ہیں؟ جواب دو، میرے ساتھ جڑو، ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ لیکن 6 ججز نے خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ جناب بہت مداخلت ہے، ہم بیڈ رومز میں ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو جن ججز نے تمہارا فیصلہ کرنا ہے انہوں نے لیٹر لکھ کے بتا دیا۔ دوستو ذرا اطمینان سے دوستو، سپریم کورٹ نے ساری ہائی کورٹ سے جواب طلب کیا کہ آپ بتاؤ، ساری ہائی کورٹ نے کہا ہے، آپ کی سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جناب مداخلت ہوتی ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا،
ہماری کے پی کی جوڈیشری نے کہا کہ ہمیں تو یہ لوگ جا کے افغانستان سے بھی فارن کنٹری سے بھی دھمکیوں کے فون کرتے ہیں. یہی بات تمہارے پنجاب نے کہی, یہی بات تمہارے بلوچستان نے کہی. تو انصاف کو مانگنے میں کہاں جاؤں گا؟ ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے, مگر ہاتھ میں تیشہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے. اور محترم نقوی صاحب نے تو بات کر دی, دار کی ٹہنی سے بالا فکر کی قامت لگے. دار کی ٹہنی سے بالا فکر کی قامت لگے, ہونٹ ہو سکرات کے تو زہر بھی امرت لگے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس علی پل صاحب, محترم سیکرٹری جنرل صاحب بھی موجود ہیں, جاتے جاتے ایک بات آپ سے کر دوں. دوستو, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ سب کو پوری توجہ چاہتا ہوں, خاموشی کے ساتھ پوری توجہ چاہتا ہوں, پوری توجہ چاہتا ہوں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ نے تو جوڈیشل موومنٹ چلائی, افتخار چودھری اور ان کے ہم نواؤں کو بحال کرنے کے لیے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے چلو گے. آپ آج سے شہر کراچی میں, یہاں اس بار ایسوسی ایشن میں آج تحریک کا آغاز ہوتا ہے. اور آج سب سے پہلے جس نے ہمیں انصاف دینا ہے, میں نے اور آپ نے مل کے اسے انصاف دلانا ہے. ہم نے اپنی جوڈیشری کو آزاد کروانا ہے. بولو, آپ اس کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو تو ہاتھ اٹھا کے گواہی دو. اللہ کی عدالت میں پیش ہوتے ہوئے گواہی دو. اور جب تم نے یہ گواہی دی تو صداقت اپنی زبان سے دو. انصاف کو, 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 انصاف کو. عمران خان تو صاحب, بہت بہت مبارک آپ کو. اور ہمارے ظہور محسود جو ہمارے فورم کے کراچی ڈویژن کے سربراہ ہیں, بہت مبارک ہو. آپ کی کیبنٹس کو بہت بہت مبارک ہو. اور بے شک ہمارے محترم صدر صاحب اس بار کے یہاں پہ موجود ہیں, میں آپ کو بھی مبارکباد عرض کرتا ہوں, اس لیے کہ انصاف کو انصاف دو کی یہ تحریک میرے بچوں کی آزادی کی تحریک ہے, میرے ملک کی آزادی کی تحریک ہے, میرے مستقبل کے بہترین خد و خال کی تحریک ہے, قرض سے نکلنے کی تاریخ ہے, آئین پہ عمل درآمد کرنے کی تاریخ ہے. میرا اور تمہارا ملک پاکستان ہے, اور ہم نے پاکستان میں رول آف لا کو یقینی بنانا ہے. آج جو تمہاری تحریک ہے نا, آج تمہاری تحریک سارے حساب پورے کرے گی. آج تمہارے حساب تحریک لیاقت علی خان کا جواب بھی دے دے گی, تمہاری تحریک ذوالفقار علی بھٹو کا جواب بھی دے دے گی, تمہاری تحریک بے نظیر بھٹو کا بھی جواب دے دے گی. تمہاری تحریک اس ملک کو قائم کرنے والے شہیدوں کے لہو کی بھی تاریخ کو درست کر دے گی. لوگوں, موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. جانے سے پہلے آپ سے ایک بات شیئر کر لوں جو میری ذاتی, ابھی آپ سے ہم کلام تھا نا, ابھی آپ سے ہم کلام تھا, میرے مرحوم باپ کی شکل میری نگاہوں کے سامنے آ گئی. میرے والد جب اس ملک میں آئے, ان کے ماں باپ بہن بھائی سارے شہید ہو گئے تھے. ملک کے قیام پہ روتا تھا, آزادی کے دن پہ روتا تھا, اپنے ماں باپ کو روتا تھا. نہ جانے کتنے لوگ تھے جو شہید ہو گئے, نہ جانے کتنے لوگ تھے جو یتیم ہو گئے, نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اب یتیم ہو رہے ہیں. 9 مہینے ہم نے تیر و تفنگ لے کر کسی بھی جگہ حملہ نہیں کیا, ہم کوئی توپ لے کے نہیں گئے, پورے ملک میں کسی سے اسلحہ برآمد نہیں ہوا. لیکن آزادی کے متوالوں پہ غلامی کا یہ الزام لگا دینا, یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. اس فوج میں ہمارے بچے, ہمارے بھائی, ہمارے بچے, ہمارے بیٹے ہیں,
وہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کو کہتا ہوں کہ آئین کے مطابق اپنے نظم کو یقینی بناؤ، یہ ملک ہمارے حوالے کرو، اور نہیں بھی کرو گے تو ہم نے تو لینا ہی لینا ہے۔ ملک کو بنانے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، ملک کو سنوارنے کے لیے بھی دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اے شہر کراچی مایوس نہ کرنا، وعدہ کر لے کے جاؤں گا، آزادی کو آزادی، آزادی کو آزادی دو، انصاف کو انصاف دو کی تحریک میں مل کے کام کریں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، یہ بار ہمارے ساتھ ہے۔ آپ خاموش بیٹھے ہیں، مجھے آپ سے بھی گواہی چاہیے، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ ہمیں ہمارے نیک ارادوں میں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔